سینیٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو PCB سے ہٹ جانا چاہیے، عہدے سے ہٹ جانا چاہیے، وہ 2 وزارتیں سنبھال رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ آن گراؤنڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈمنسٹریشن جب ٹھیک نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر کپتان ہو یا وائس کیپٹن ہو وہ کیا کر لے گا؟ کون سے سینیٹر کہہ رہے ہیں؟ کافی لوگ خبریں ہیں. مطلب کیا وہ کس جماعت سے ہیں؟ اب مجھے یہ نہیں پتا، لیکن دیکھیں میں نے سنا ہے، دیکھیں اس جماعت سے نہیں ہے جس جماعت سے محسن نقوی صاحب کا تعلق ہے. جو محسن نقوی صاحب کی تو ویسے ابھی کوئی جماعت نہیں ہے. بس جہاں بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بیسیکلی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے نا. رانا صاحب نے تو رانا صاحب کا اور مطالبہ ہے کہ رانا صاحب کا اور مطالبہ ہے، اس کی سیاسی وجہ کچھ اور ہے. لیکن ایک خیبر پختونخوا سے آواز آئی ایک روز قبل، بیرسٹر سیف صاحب نے گفتگو کی، پھر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی. تو ان دونوں کا تعلق PTI سے ہے. اب ان دونوں کو تو بات نہیں کرنی چاہیے بنیادی طور پر. لوگ کہیں گے جی کیوں نہیں کرنی چاہیے، آپ بھی تو کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ہم بھی کر رہے ہیں. تو حالات بھی PTI نے خراب کیے. ان دونوں سے یہ پوچھا جائے کہ جناب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت 17 سال کا ایک کھلاڑی تھا جس نے ورلڈ ایمیچور سنوکر چیمپئن شپ جیتی. آپ کا رسپانس کیا تھا اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، احسن رمضان. پاکستان کی آج ان کو ہاکی اور اسکواش یاد آ رہی ہے. ان کو اس وقت جہانگیر خان بولتے ہوئے نظر نہیں آئے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس نہ بند کریں. اسکواش سے تھے نا. یہ سینیٹر صاحب جو آج سینیٹر ہیں اس وقت کیوں خاموش تھے؟ اگر جہانگیر خان سے بڑا کوئی کھلاڑی پاکستان اور دنیا اسکواش میں نہیں ہے تو اس کو وہ ایک متفقہ طور پر دنیا اسکواش کے بڑے کھلاڑی ہیں. آپ نے تو اپنے وقت میں ان کی بات نہیں مانی، آج آپ اسکواش کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کرنی نہیں چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے، حقائق کے اوپر آنا چاہیے. آپ نے ہاکی کی بات کی، پاکستان کا قومی کھیل. آپ بتائیں 3.5-4 سال آپ کی حکومت رہی، آپ نے کیا کیا؟ 11 سال 12 سال ہو گئے ہیں ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے کھیلیں جو ہیں وہ صوبوں کے پاس جا چکی ہیں. آپ اپنے صوبے میں بتائیں آپ نے کھیل کے لیے، اس کھیل کے لیے جن کے دونوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ہاکی اور اسکواش، اس کے لیے آپ نے اپنے صوبے میں کیا کیا؟ چلیں اس سے آگے بڑھ جائیں کہ جب آپ اب بات کر رہے ہیں کرکٹ کی کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی جو ناکامی ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ جب پاکستان کو 3-0 سے انگلینڈ نے ہرایا تھا یہاں پہ ملک میں، اس وقت کس کی حکومت تھی؟ کیا وہ ناکامی نہیں تھی؟ پہلے دن میں انہوں نے 550-600 رنز کر دیے تھے انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف، مار کے حال کر دیا تھا. وہ کہ کم ناکامی تھی؟ مطلب بنگلہ دیش کے خلاف ہارے ہیں تو بہت بڑی ناکامی ہے، انگلینڈ کے خلاف 3-0 سے ہار جائیں تو کوئی ناکامی نہیں ہے. اور لوگوں کو بتائیں جناب آپ یہ جو ہے نا سیاسی باتیں نہ کریں. اور ان سیاستدانوں کو جو کہ سیاسی طور پر اپنی جو حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے یا اقتدار ہے، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو مطلب شرمندہ کرنے کے لیے ان کو کھیلوں کا سہارا لینا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ سب کے سب مل کے بھی کچھ نہیں کرتے، سب کے سب مل کے کچھ نہیں کرتے. تو جو آج اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت تکلیف ہوئی ہے، ان سے پوچھا جائے جناب یہ 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی تھی اور آپ نے یک جنبش قلم، اس وقت کس کا ویژن تھا؟ ایک حرکت سے، آپ کے قلم کی ایک حرکت سے آپ نے پورے ملک میں جو سپورٹس تھی ڈپارٹمنٹل سپورٹس اس کو بند کر دیا. آپ نے پاکستان میں کرکٹ کا جو نظام برسوں سے کامیاب نظام چل رہا تھا، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو اس میں خامیاں تھیں نا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، آپ نے اس کو بالکل بند کر دیا. کرکٹرز پاکستان کے کوئی UAE چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی یہاں سے چھوڑ کے اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا، اور جو یہاں پر کھیل رہے تھے انہوں نے چھوڑ کے آپ کے اس نظام نے ان کھلاڑیوں کو کوچ بنانا شروع کر دیا. تو جو تباہی آج ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف، اس کی بنیاد بھی آپ نے رکھی جناب. پہلے اس کے اعداد و شمار قوم کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد جو عمارت تعمیر کی تھی یہ ساری کی ساری آپ نے کی ہوئی ہے، آپ کے فیصلوں سے کی ہے. بنگلہ دیش کے خلاف جو ہارا ہے پاکستان، اس کی جو بنیاد رکھی ہے، بیک اپ نہیں مل رہا. اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے 2018 سے جو پشاور کا اسٹیڈیم وہاں پہ بننا ہے نا، 18 میں مدثر نظر صاحب اس وقت انہوں نے اس کا MOU کیا تھا کیپی گورنمنٹ کے ساتھ. تو بتائیں کیا ہوا، اس کو 6 سال ہونے والے ہیں. سو یہ جتنے بھی سینیٹر حضرات ہیں، جتنے بھی قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں، ان سے پوچھیں. چلیں سینیٹرز کو ایک طرف رکھ دینا، کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین سے پوچھیں انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کیا کیا کھیل کے لیے. وہ اس لیے ان کا تو جو سمت انہوں نے دینی ہے قوم کو، ان کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ٹیم ہار گئی، بنگلہ دیش کے خلاف ہار گئی، وہ چلیں یہ چڑھائی کر دیں حکومت کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف سیاسی شعبدہ بازی ہے، یہ بیان بازی ہے. اس کا اس حقیقت سے کہ کھیل کی ان کو کوئی غم کھا رہا ہے،
چلے کرکٹ کو تو ایک طرف رکھ دیں, باقیوں کا بتا دیں آپ نے کیا کیا ہے. سو جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے, اس بیان کا ہے, یہ سینیٹر صاحب کا, جو کہ چونکہ یہ حکومت کے مخالف ہیں اس لیے ان کو یہ درد اٹھ رہا ہے اب, لیکن اس وقت درد نہیں تھا جب وہ خود حکومت میں تھے. نہیں, حکومت میں تھے اور لوگ وہاں پر چیخو پکار کر رہے تھے. ان کی حکومت میں ان کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس بحال کی جائے. ان کی حکومت میں ان کے خلاف پاکستان کے عظیم کھلاڑیوں نے, مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہیں کہ ہر آپ یہ ظلم نہ کریں پاکستان میں کھیلوں کے ساتھ کہ آپ ڈپارٹمنٹل سپورٹس بند کر دیں. بند کر دیے گئے نا, تو آج ان کو لوگوں نے وہاں پر کوئی پھل بیچ رہا ہے, کوئی ڈیلیوری بوائے بن گیا ہے, کوئی کچھ بن گیا ہے, کوئی سیکیورٹی گارڈ لگ گیا ہے. اس وقت تو کھیلوں کا خیال کسی کو نہیں ہے. آج بنگلہ دیش کے خلاف ہارنے پر چونکہ حکومت اپنی نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے, تو بولنا سب سے آسان کام ہے, تنقید سب سے آسان کام ہے. تنقید کر دیں, کریں ضرور کریں, لیکن اس سے پہلے شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ 2018, 19, 20, 21 کو سامنے لکھیں, اور اسٹیٹیشین آپ کے پاس ہوں گے خاصی اعداد و شمار کے ماہر گورکھ دھندا کرتے ہیں, جو ان کو بتائیں کہ جناب ہم نے کیا کیا تھا 18, 19, 20, 21 میں, وہ بتا دیں ذرا. جب وہ بتا دیں گے اور پھر قوم کے سامنے حق اور سچ کی بات لے کے آئیں, حقائق پر مبنی بات کریں. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے, یہ ٹھیک ہے کہ معاملات بڑے خراب ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انہوں نے کیے ہیں. اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے اور اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ بھی ہوئی ہے, آپ نے کی ہے. اب آ جاتی ہے کہ محسن نقوی صاحب کا معاملہ, وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک عہدہ چھوڑنا چاہیے. پہلے آپ نے ذکر کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا. رانا صاحب حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وزیر اعظم ان کے اپنے ہیں, جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ان کے اپنے ہیں, جس جماعت کی پنجاب میں حکومت ہے ان کی وزیر اعلیٰ بھی ان کی اپنی ہیں. تو رانا صاحب کہہ کس کو رہے ہیں؟ خود کو ہی. سوچنے کی بات ہے نا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کو پیغام جاری کرنا ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو خط لکھتے ہیں, پھر اس کو ادھر آ کے اپروو کرتے ہیں. رانا صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں. مطلب یہ رانا صاحب کسے کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب مجھے اور آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب سے کوئی دور ہیں؟ وہ تو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, ان کے پاس جائیں, اور یہ منسٹری ان سے واپس لیں, یا ان سے پیٹرن ہیں پی سی بی کے چیئرمین. پی سی بی کے چیئرمین کے جو پیٹرن ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ہیں. تو رانا صاحب مجھے اور آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو کہنے والی بات ہے نا, ان سے کہیں جا کے کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ویژن آپ کا نہیں ہے, یہ تو مطلب میں کس کے پاس جاؤں. تو رانا صاحب نے کسی اور کو کہا ہے. اگر وہ جو فورم ہے نا مناسب, جس طرح سے علی ظفر صاحب کا اور بیرسٹر سیف صاحب کا, ان دونوں کا جو بیان ہے پاکستان کے کرکٹ کا, جو ان کو دکھ آج پہنچ رہا ہے, اور جو دکھ انہوں نے دیے ہیں پاکستان کے کرکٹرز کو گزشتہ کئی برسوں میں, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. سو رانا صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ بھی مناسب فورم پہ بات کریں, اور یہ جو دونوں اصحاب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی مناسب فورم پر بات کریں, اور وہ فورم ان کی اس بات کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہے, ان کو پنڈی جانا پڑے گا, وہاں پر جائیں, اور جب یہ ان کے ساتھ چلے جائیں نا, کیا نام ہے ان کا, کے پی خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب, گنڈا پور صاحب کی گاڑی میں بیٹھیں, وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ جائیں اور وہاں پر جا کے کہیں جناب دیکھیں جو ہمارا ویژن تھا نا کرکٹ کا, جو ہم نے کیا تھا, اور اس کی اتنی پاکستان تو یہ بنگلہ دیش کے, وہ وہاں جا کر کہیں. یہ وہاں پر کہنے کی باتیں ہیں. پارلیمنٹ میں یہ کرنے کی بات یہ کہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کی طرف سے کہیں اور کرنے والی بات ہے. اور رانا صاحب کو بھی بیان جو جاری کرنے کی کہیں اور جا کر ضرورت ہے. زیادہ ہی بات ہے نا, تو وہاں پر کہیں وزارت داخلہ کا دفتر ہوگا, رانا صاحب اٹھیں وہاں سے وزارت داخلہ کے دفتر جائیں, ان کو کون سا کسی نے پوچھنا ہے, ان کو پتہ لگے گا. ان کا جو محسن نقوی صاحب کا سٹاف ہے, جی مشیر صاحب آئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے منسٹری بھی ہے ان کے پاس, آئی پی سی منسٹری بھی رانا صاحب کے پاس ہے. تو سب سے پہلے تو رانا صاحب اس منسٹری میں پی سی بی کو آئی پی سی منسٹری کے نیچے لائے نا, کیونکہ آئی پی سی منسٹری کے پاس تھی پہلے پی سی بی, اب پی سی بی براہ راست جو ہے وزیر اعظم آفس اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو پہلے تو واپس لائیں اپنے پاس, کیونکہ پہلے آئی پی سی کے پاس تھا, تو اس کے بعد باقی کام کریں. تو رانا صاحب جائیں سیدھا محسن نقوی صاحب کے پاس, اس سے کہ نقوی صاحب ایک کام کر دیتے, ہاں, اور چلیں اس سے بھی آگے بڑھ جائیں, اس سے بھی آگے بڑھ جائیں, بالمشافہ ملاقات کریں اس سے. رانا صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے, کیا شاہ صاحب چھٹو کی تسی یا وزارت داخلہ رکھو یا کرکٹ بورڈ رکھو, تو اور ڈیفینیٹلی ان کی بات ٹالیں گے بھی نہیں. ہاں نہ بھی ٹالیں, لیکن کوئی نہ کوئی جواب تو دے دیں گے نا. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں رانا صاحب تسی اپنا کام کرو جا کے, تسی لگ جاؤ چیئرمین. محسن نقوی صاحب کو کتنا سیریس لینا چاہیے ایسی تنقیدوں کو؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ
جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے سیاسی لوگوں کا، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی اس کے ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا کہ کرکٹ پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ اس میں اصلاح کی محسن نقوی صاحب کو اتنی ٹینشن اس تمام عرصے میں ملک کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی کرکٹ کی ان کو ہو رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ موجود ہوتے ہیں نا پریس کانفرنس کے اندر، جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ وہ محسن نقوی صاحب ہیں ہی نہیں جو ایک سال پہلے. دیکھیں ملکی معاملات میں نا آپ کا جو آپ اس کو بوجھ کہہ لیں، آپ اس کو ذمہ داریاں کہہ لیں، وہ تقسیم ہوتی ہیں. ہاں. اور اس میں آپ کے سیاسی خیالات بھی ہوتے ہیں، سیاسی نظریات ہوتے ہیں، تو لوگ اتنی زیادہ آپ کے اوپر مطلب لگی لپٹی کے بغیر بات نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں نا، تو بھلے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ لنڈی کوتل سے لاہور تک، لاہور سے کراچی تک، کراچی سے پشاور تک، پشاور سے منڈی بہاؤدین تک، سب لوگ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہے کرکٹ کی پسندیدگی. تو وہ آپ کا جو والیوم ہے نا اس کا، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ مختلف ہے. ملکی معاملات پر بھی ان کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن بھارت اس وقت جو ہے یہ واقعتاً وہ پریشر ہو رہا ہے، حکمت عملی کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کو منصوبہ بندی کہہ لیں، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، کہ ان کے اوپر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. لیکن ان کو چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا. چونکہ اگر کارکردگی کی بات پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہے یا کرکٹ بورڈ کی ہے، وہ سوالیہ نشان ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ان سے جو لوگ بولے ہیں 2-3، ان سے پوچھنا چاہیے پلان دیں ان کے پاس کیا ہے، کیونکہ تو حکومت میں رہے ہیں نا ان کی جماعت، تو ان سے پوچھیں کہ کرکٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور ویسے بھی جو اس وقت بھی کرکٹ یہ چیمپئنز کپ ہے نا، یہ انہی کا تحفہ ہے، انہی کی سوچ کا تحفہ ہے، انہی کا ویژن ہے، انہی کی سوچ کا تحفہ ہے جو ہم چیمپئنز کوئی کپ روڈ میپ ہی نہیں ہے. مطلب کوئی بھی آیا ہے اس کو کپتان لگا دیتے ہیں، اس کو وائس کیپٹن لگا دیتے ہیں، مطلب کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی پرفارمنس کے بیس پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس پسندیدگی اور اس لحاظ سے. یہ جو میرٹ کا قتل عام ہوا ہے نا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں سفارش تھی، پہلے بھی تھی، آنے والے دنوں میں بھی ہوگی، لیکن جتنی سفارش اور جتنا نظام خراب 18 کے بعد ہوا ہے نا، اتنا شاید 30 سال میں ہوتا.